أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور بہت بڑا نفع ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا ہے. اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، شراب اور جوئے کا ذکر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے متعلق قرآن میں کئی جگہ پر ارشاد ہے کہ یسألونک یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک عن المحیط، یسألونک ماذا ينفقون. مختلف طرح سے مختلف قسم کے سوالات صحابہ کے بارے میں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو جواب دیتے ہیں. تو اس آیت میں دو چیزوں کا آپ سے سوال کیا گیا، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. یہ تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو قرآن مجید ہے یہ اکٹھا ہی آپ کے اوپر نازل نہیں ہوا. 30 کے 30 پارے اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے کہ ایک ہی مرتبہ میں جبریل علیہ السلام آئے ہوں اور آ کر سارا قرآن آپ کو دے کر چلے گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ضرورت کے مطابق قرآن مجید اترتا رہا اور اس کی صورتیں، اس کے احکامات اور اس کے پارے جیسے ضرورت ہوتی چلی گئی ویسے اللہ جل جلالہ قرآن کو اتارتے چلے گئے. شروع میں بعض چیزیں ایسی تھیں جو جائز تھی اور بعد میں ان کو حرام کر دیا گیا. شروع میں کیونکہ دین ابھی پھیل ہی رہا تھا اور صحابہ اور مسلمان اور لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، کفر کو چھوڑ کر شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو ان کے داخل ہونے سے پہلے ان کی اپنی مرضی تھی جو مرضی کریں، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ابھی چونکہ سارے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، کچھ احکامات نازل ہوئے تھے کچھ نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت بھی گنجائش تھی، بعض چیزیں جائز تھی شروع اسلام میں، اور پھر بعد میں ان کو منع کر دیا گیا. جیسے کہ شراب ہے، شراب پینا شروع میں جائز تھا. جائز کا مطلب یہ ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھیں، کہیں بعد میں اشکالات میں نہ پڑ جائیں، اعتراضات میں نہ پڑ جائیں. جائز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک اس کا حکم نازل ہی نہیں ہوا حرام ہونے کا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن سارا اکٹھا نازل نہیں ہوا، اب یہ جو آیت ہے یہ ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، تو جائز ہے گویا کہ شراب پینا. جب شراب کی حرمت جب تک نازل نہیں ہوئی تو پی سکتے ہیں، جو پینا چاہے پیے، نہ پینا چاہے نہ پیے. لیکن جب اس کی حرمت نازل ہو گئی اب وہ حرام ہو گئی. جائز کا مطلب یہ نہیں کہ جائز تھا پیتے رہو، بلکہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا. شروع اسلام میں نازل ہی نہیں ہوا، وہ بعد میں نازل ہوا بے شراب حرام ہے تو صحابہ نے فوراً سے شراب چھوڑ دی. نماز میں بولنا شروع میں جائز تھا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ اس کا جواب دے سکتے تھے، شروع اسلام میں جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا.
بعد میں اس کو حرام قرار دے دیے گئے۔ اب جو بھی نماز کے دوران بولے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کے دوران سلام کا جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو شروع اسلام میں جائز تھی۔ جائز کا مطلب کہ ابھی تک ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا، جب حکم نازل ہوتا چلا گیا تو وہ چیزیں خود بخود حرام ہوتی چلی گئی۔ تو اس آیت کے اندر بھی صحابہ نے عن الخمر والمیسر دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب سے ان کی حرمت نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے تا قیامت یہ حرام ہی ہیں دونوں چیزیں۔ حرمت سے پہلے تو ٹھیک تھا، جائز تھی، لیکن جب سے ان کی حرمت نازل ہو گئی قرآن میں تو اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں جی؟ حرام ہیں۔ اب کسی طرح سے بھی کسی کے لیے کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ شراب کا چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک قطرہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے، تھوڑی بھی حرام ہے، حرام تو حرام ہی ہے۔ اب دودھ کا 1 من دودھ رکھا ہوا ہے کسی برتن کے اندر، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو وہ سارا حرام ہو جاتا ہے۔ پیشاب کا صرف ایک قطرہ ہی گر جائے تو وہ سارا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو شراب ہے، اس کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور شراب ایسی بری چیز ہے کہ جب انسان کو شراب کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کتنی زیادہ برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور کتنی زیادہ برائیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شراب کے بارے میں فرمایا کہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان گناہوں کی جڑ اس نے پکڑ لی تو خود بخود پھر باقی گناہ بھی اس سے ہوتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی موقع پر شراب پینا اور اس کا جو ہے اس کو اللہ اکبر اور اس کو بیچنا بھی، شراب کا پینا جیسے حرام ہے، جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا سپلائی کرنا بھی حرام ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ مثلا آپ شراب خود نہیں پیتے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ شراب کہاں سے ملتی ہے، آپ نے بتایا فلاں جگہ سے ملتی ہے، آپ نے یہ بھی حرام کیا کہ گناہ کی طرف کسی کو دعوت دینا اور اس کی طرف اس رستے پر اس کو لگا دینا گناہوں کے رستے پر، جیسے یہ حرام ہے اسی طرح پینا بھی حرام ہے، ہر طرح سے وہ حرام ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مسجد کا راستہ کون سا ہے، آپ بتاتے ہیں فلاں راستہ ہے مسجد کا، آپ نے نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے، جیسے اس پر آپ کو اجر ملے گا، ایسے ہی جب گناہ کی طرف رہنمائی کی جائے گی تو اس پر گناہ بھی ملے گا، اس پر پکڑ بھی ہوگی۔ تو یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی جی وہ آپ کے صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں کہ شراب پینا کیسے ہے، والمیسر اور جوا کیسے ہے، جوا کھیلنا۔ آپ نے فرمایا یہ شروع کی آیات ہیں، بعد میں آیات نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آخر میں یہ آیات نازل ہوئی بعد میں، اس کے بعد تو اس میں اس کی صراحتاً حرمت کو ذکر کر دیا گیا۔ اس میں تھوڑی سی لچک ہے، گنجائش ہے، کیا اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑے گناہ کی چیزیں ہیں، ومنافع للناس اور فائدہ بہت تھوڑا ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما گناہ بہت زیادہ ہے ان کا اور فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو باقی آیات نازل ہوئی ہیں انما الخمر والمیسر، 7ویں پارے کی آیت، پہلے صفحہ نمبر 1 اس کے آخری لائن میں، اس میں جو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں اور 2-3 چیزوں کا اور ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے لازمی بچنا چاہیے، یہ حرام ہے اور ان سے بچنا چاہیے، کسی حال میں بھی شراب جائز نہیں ہے اور جوا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر موقع پر شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور قرآن کے اندر ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں اگر تم ہو تو پھر نماز کے قریب نہ آؤ۔
اور ایک اور جگہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جو کہ میں نے ابھی پڑھی، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ شیطانی کام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا اور دیگر جتنے بھی ہیں یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچنا چاہیے تاکہ تم سیدھا راستہ اختیار کر لو۔ اگر ان سے بچو گے تو سیدھا راستے پر چلو گے، ورنہ نہیں چل سکتے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ شیطانی کام ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں مختلف وساوس ڈالتا ہے، اور گناہوں کا جو وسوسہ ہوتا ہے، گناہوں کا جو خیال ہوتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے اور رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر حال میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی